آپ کا سیالکوٹ سے تعلق کیا ہے اور پھر ہائیڈلبرگ سے کیا تعلق؟ یہ سفر سیالکوٹ سے ہائیڈلبرگ تک کیسے طے کیا؟ سیالکوٹ کے ساتھ ایک قصبہ ہے چونڈا، جہاں سے میری فیملی ہے. میرے والدین پہلے ہی سے جرمنی میں تھے تو جرمنی چلے گئے. اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ جو اقبال کا سب سے فیوریٹ سٹی ہے ہائیڈلبرگ، اسی میں جو ہے میں رہتا ہوں. وہاں پہ الیکشن میں حصہ لیا. پہلی دفعہ 2009 کو میں الیکٹڈ ممبر وہاں کی لوکل پارلیمنٹ. آپ نے یہاں بھی تعلیم حاصل کی اور پھر جرمنی میں بھی حاصل کی. اس تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان جو پاکستان سے ہائیڈلبرگ چلا گیا، اسے کیا لگا؟ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے بہت مختلف ہے. وہ بہت آسان ہے. یہاں پہ تو ہمیں ذرا پورا سال کا سلیبس یاد کرنا پڑتا ہے اور ہر دفعہ ایگزام دینا. تو وہاں ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں تو ایک ٹیسٹ ہو گیا اور کلیئر ہے. ہائیڈلبرگ میں وہاں پہ آپ نے سیاست کا راستہ اختیار کیا تو ابتدا میں تو کافی مشکل لگی ہوگی کہ یہ تو سارے گورے ہیں، وہ کیوں ایک ایشین کو ووٹ دیں؟ دیکھیے مشکل تو ہوتا ہے کیونکہ ہمارا بہت کلیئر پیشن ہے کہ بھئی کوئی بھی مشکل آتا ہے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. وہاں کی پارلیمنٹ میں میرے خیال ایک ہی مسلم تھا جو الیکٹ ایسے ہوا. تو بے شمار ایشو ایسے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگوں کو سے کمیونیکیشن کرنا، لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا. پاکستان کے اندر بہت سارے نوجوان ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو پاکستان سے باہر جانا ہے. اب بھی پاکستانی نوجوانوں کے لیے جرمنی میں مواقع موجود ہیں؟ بالکل مواقع موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں. دیکھیے جرمنی میں جیسے ہمارے پاس گیسٹرونومی میں کوئی لوگ ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ہاسپٹل میں کوئی لوگ ہی نہیں ہیں، نرسیں نہیں ہیں. اتنا سٹاف ریکوائرمنٹ ہے ہر ہی ادارے میں. السلام علیکم. علامہ اقبال کی زندگی میں 3 شہروں کی بڑی اہمیت ہے. سیالکوٹ جہاں وہ پیدا ہوئے اور پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر لاہور اور پھر ہائیڈلبرگ جرمنی کا شہر. تو آج ہمارے مہمان ہیں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے جناب وسیم بٹ صاحب، اور ان کا حالیہ تعلق بھی ہائیڈلبرگ سے ہے اور موجود یہ لاہور میں ہے. تو گویا علامہ اقبال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک سیالکوٹی نوجوان ہائیڈلبرگ میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، اس کا اشارہ میں آپ کو صرف دیتا ہوں کہ وہاں کی سیاست میں انہوں نے نام پیدا کیا اور کسی بھی جرمن ادارے کے لیے منتخب ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں وسیم بٹ صاحب. وسیم بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے ایک سوال کہ ذرا کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا سیالکوٹ سے تعلق کیا ہے اور پھر ہائیڈلبرگ سے کیا تعلق؟ یہ سفر سیالکوٹ سے ہائیڈلبرگ تک کیسے طے کیا آپ نے؟ جی پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور سیالکوٹ کے ساتھ ایک قصبہ ہے چونڈا، جہاں سے میری فیملی ہے اور وہاں سے ہمیں لیکن سیالکوٹ سے ظاہر ہے اس لحاظ سے بھی ایک تعلق ہے اور رشتہ ناتا ہے کہ مرے کالج سیالکوٹ میں میں نے ایف ایس سی تک تعلیم حاصل کی ہے. اور پھر جو ہے جرمنی میں، کیونکہ میرے والدین پہلے ہی سے جرمنی میں تھے تو جرمنی چلے گئے. اور کہہ لیجئے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ جو اقبال کا سب سے فیوریٹ سٹی ہے ہائیڈلبرگ، اسی میں جو ہے میں رہتا ہوں اور اسی میں ساری فیملی وہیں پہ رہتی ہے. اور وہاں پہ میں نے الیکشن میں حصہ لیا اور پہلی دفعہ جو پہلی ٹرم میں 2009 کو میں الیکٹڈ ممبر وہاں کی لوکل پارلیمنٹ کا ہوا. 2009 میں پہلی دفعہ؟ جی پہلی بار ہو گئے اور اب تو آپ ماشاءاللہ وہاں پہ کافی نام پیدا کر چکے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہاں کی آپ نے یہاں بھی تعلیم حاصل کی اور پھر جرمنی میں بھی حاصل کی، اس تعلیم میں کیا فرق ہے؟ اور پھر پاکستان میں ایک نوجوان جو پاکستان سے ہائیڈلبرگ چلا گیا، اسے کیا لگا؟ میں نے وہاں ایسی کوئی پراپر تعلیم حاصل نہیں کی. میں نے مارکیٹنگ میں جو پروفیشنل تعلیم ہے وہ حاصل ایسے کی. لیکن ظاہر ہے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان سے بہت مختلف ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت آسان ہے.
جیسے یہاں پہ تو ہمیں ذرا پورا سال کا سلیبس یاد کرنا پڑتا ہے اور ہر دفعہ ایگزام دینا، تو وہاں ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں تو ایک ٹیسٹ ہو گیا اور کلیئر ہے. یعنی کمپیئر ٹو پاکستان بہت آسان ہے وہاں پہ. بچے فیل نہیں ہوتے وہاں پہ؟ ہوتے ہیں فیل جو اگر نہیں پڑھتے یا نہیں اس میں انٹرسٹڈ لیتے، لیکن نارملی وہ بہت آسان ایجوکیشن سسٹم ہے. یعنی اس کا وہ ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو پلان کیا گیا ہے کہ جو بھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں یا اگر وہ اس لحاظ سے بہت بریلینٹ نہیں ہیں تو پھر بھی وہ محنت کر کے اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا کنسیپٹ ہے ظاہر ہے کہ بچوں کو ہر صورت میں تعلیم دینی ہے. کوئی بہت جلدی کوئک تعلیم حاصل کر سکتا ہے اگر وہ بریلینٹ ہے، اس کے نمبر اچھے ہیں. تو اگر کوئی کمزور بچہ ہے تو اس کو بھی ایسی سپورٹ کی جائے، نہ کہ اس کو ایجوکیشن سے باہر لے کے آئے، بلکہ ہم سسٹمیٹک اس کو ایسے وہ سب ایک کنسیپٹ ہے جس سے موسٹلی لوگ جو ہے وہ کوالیفیکیشن کر کے ہی باہر نکلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ یہاں سے گئے سیالکوٹ سے، تو پھر وہاں پہ جا کے آپ کو ہائیڈلبرگ میں آپ نے پڑھا، ابتدائی تعلیم یہاں سے حاصل کر لی، پھر آپ چوئنڈا کے اسکول میں آپ پڑھے، آپ بتا رہے تھے. تو چوئنڈا کے اسکول کا اور مرے کالج کا نوجوان ظاہر ہے وہاں کے کلچر میں پل بڑھ رہا تھا، اس عمر میں 17-18 سال کی عمر میں وہاں چلے گئے، تو سب سے پہلے کیا لگا آپ کو؟ کلچرل شوق کیا تھا آپ کے لیے؟ بہت زیادہ تھا، بلکہ میری عمر تو 16 سال بھی نہیں تھی جب میں جرمنی موو ہوا. میں نے 14 سال میں میٹرک کیا تھا. اچھا. اور یہاں پہ بھی میں کلاس میں بھی اور کالج میں غالباً سب سے ینگسٹ تھا سیالکوٹ میں بھی. اور وہاں پہ کلچرل شوق تو ایسا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ پیدا ہم ہوئے ہیں، دوست ہیں اور انوائرمنٹ ہے اور ایسے فیلنگ ہے، میوزک ہے. تو ظاہر ہے آپ کسی جگہ موو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی انوائرمنٹ ہو رہا ہے، لوگوں کا کھانے پینے کا انداز ہو رہا ہے، بات کرنے کا، سوچ کرنے کا انداز ہو رہا ہے. اور اس میں ذرا ٹائم بھی چاہیے، ان کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے، لینگویج سیکھنا ضروری ہے، جو پھر ہی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے کہ کیسے ہے لوگ، کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن میں کیونکہ بہت زیادہ ویسے بھی انٹرسٹڈ تھا کہ جو کلچر ہے، لینگویج ہے، لوگوں کا سوچنے کا ایک طریقہ کیا ہے، تو اس کو سمجھنا ہے، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن بہرحال یہ سب سے بڑا شوق بھی یہی ایسا ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ آپ کے ظاہر جو دوست ہیں بچپن کے، کلاس فیلو ہیں، اور ایک اپنا ملک تو کہ ویسے ہی اس کی خوشبو ہوتی ہے، وہ ذرا کسی جگہ موو ہوئے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو. تو پھر آپ نے ایڈجسٹ کر لیا وہاں پہ؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ وہ بڑا کلیئر ایسے تھا کہ میرے بہن بھائی اور ماں باپ پہلے ہی وہاں سے تھے، وہیں پہ تھے، تو ہم کو وہیں رہنا ہے اور اسی ملک میں جو ہے رہنا ہے اور آرگنائز کرنا ہے، اور یہاں پہ کیسے لائف ہے، کیسے اچیومنٹ کر سکتے ہیں، کیا پروسیس ہوتا ہے، لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگوں کے کیا ایشوز ہیں، کس طرف ڈائریکشن ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو پھر مکمل اس میں ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے، دھیان اس طرف کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں. اچھا بٹ صاحب، جب آپ جرمنی گئے، ایک نوجوان چلا گیا، اور یہ سال کون سا تھا؟ 1990 میں آپ چلے گئے. اس کے بعد آپ نے جرمنی کو اپنا وطن بنایا، تو پولیٹکس میں کون سی جگہ تھی جہاں پہ آپ سیاست کی طرف آ گئے؟ اصل تو یہاں سے ہی سیاست کا جو میرے لیے جو خاص جو وارڈنگ ہے کہ بھئی جو ساتھ میں کیا چل رہا ہے، رائٹ اور لیفٹ، اس کو دھیان دینا ہے، اس کی طرف فوکس کرنا ہے. تو کیونکہ یہاں پہ بھی فیملی میں جو ہے ایسے ہی سب لوگ انوالو تھے، اور مجھے بھی بچپن سے بھی انٹرسٹ بھی تھا ذاتی طور پہ کہ رائٹ اور لیفٹ کیا ہو رہا ہے، کیسے سب کچھ سسٹم چل رہا ہے، اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے، دھیان دینا ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو کیونکہ
پھر وہ فیملی میں ایسا چل رہا ہے کہ کہیں بھی جائیں گے تو وہی ظاہر ہے جو ایک عادت ہے، ایک کہہ لیجیے بچپن سے ماحول ہے کہ بھئی اگر یہاں پہ ہم آ گئے ہیں تو اب اس ملک میں بھی ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے یا ان کے ایشوز دیکھنے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ میں وہ ابیلٹی ہونی چاہیے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی چیزیں سالو کر. لیکن ہائیڈلبرگ میں کوئی میری معلومات کے مطابق بہت بڑی کوئی پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے. ہائیڈلبرگ جیسے شہر میں، جسے بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اندرون لاہور، تو وہ اندرون جرمن ہے. تو ہائیڈلبرگ میں وہاں پہ آپ نے سیاست کا راستہ اختیار کیا تو ابتدا میں تو کافی مشکل لگی ہوگی کہ یہ تو سارے گورے ہیں، وہ کیوں ایک ایشین کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیے مشکل تو ہوتا ہے، اور لیکن کیونکہ ہمارا بہت کلیئر پیشن تھا کہ بھئی کوئی بھی مشکل آتا ہے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. تو میں خود بھی ایسا سلوشن اورینٹیڈ پرسن ہوں کہ ہمیں اس کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، نہ کہ مشکلات کو حاوی کر لینا ہے اور اس سے پہلے ہی کہنا ہے کہ ہم نہیں کچھ بھی اچیو کر سکتے. ہاں بہت مشکل ہے، بہت مشکل تھا میرے لیے، بالکل ایک کالے بالوں والا، اور جیسے میں وہاں کی پارلیمنٹ میں میرا خیال ایک ہی مسلم تھا جو الیکٹ ایسے ہوا. تو بے شمار ایشو ایسے ہیں، ظاہر ہے وہ وہاں، اور اس سے پہلے 9/11 ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور بہت مشکل ظاہر ہے لوگوں کو سے کمیونیکیشن کرنا، لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا. لیکن میں پہلے سے ہی وہاں پہ کیونکہ پبلک کے ساتھ اٹیچ تھا، اور کلچر چیزوں میں یا عام مختلف ایسوسیشن میں جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لوگوں کے ایشو سالو کرتے ہیں، تو اس میں ویسے بھی اٹیچ تھے. اور پھر وہی میں نے انالائز یہی ایسا کیا کہ وہاں کے ملک میں ایز اے فارنر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اس کو ظاہر ہے جرمن سے بہت بہتر ہونا ہے ہر لحاظ میں، اس کو اتنا بہتر یعنی اس میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ان کو سیٹسفائڈ کر سکتا ہے، ان کو ایکسپلین کر سکتا ہے، ان کے ایشو سالو کر سکتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے پھر وہ لوگوں کا پیار بھی ہے، خلوص بھی ہے کہ لوگ میرے ساتھ بہت زیادہ منسلک تھے. اور میں نے آزاد ہی الیکشن لڑے ہیں تینوں، بغیر کسی پھٹائی کے، اور جو کہ ویسے بھی پھر اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اور ہائیڈلبرگ انٹلیکچوئل سٹی ہے، وہاں سب سے بڑا کینسر ریسرچ سینٹر ہے، سب سے پرانی اولڈسٹ یونیورسٹی ہے، 60,000 اسٹوڈنٹ ہیں، اور باقی یعنی موسٹلی لوگ یہاں پڑھنے اور پڑھانے سے ہی اٹیچ ہیں موسٹلی جو ہے. تو وہاں پہ اس لحاظ سے اور تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن ویسے انہیں اگر آپ کی اسٹرینتھ کا میں پوچھوں کہ پالیٹکس میں آپ کی اسٹرینتھ کیا تھی کہ ایک انڈیپینڈنٹ بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہاں کا الیکشن بھی غالباً لسٹ سسٹم پہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو اپنے ساتھ بھی بندے کھڑے کرنے ہیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی. یعنی میں صرف بتا دوں تو ایک وضاحت کریے کہ ہائیڈلبرگ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی وہ ایک پورے کا پورا شہر چلاتی ہے، اور اس کو ہائیڈلبرگ پارلیمنٹ ہی کہا جاتا ہے. اور وہاں کا الیکشن اس طرح ہوتا ہے کہ ہر پارٹی ایک اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کرتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا. یا کوئی آزاد امیدوار اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو ملا کے اور ایک فہرست بناتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو دیتا ہے، اور لوگ اس فہرست کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور جس کے جتنے ووٹ ہوں اسی حساب سے نشستیں آ جاتی ہیں. ایسا. تو اتنے مشکل طریقہ کار میں کچھ ہلکا نہیں ہے، کوئی وارڈ نہیں ہے، آپ نے پورے شہر سے ووٹ لینے تھے، کیسے پاسبل ہوا؟ اور لوگوں کو آپ کی کیا چیز پسند آ گئی؟ یہ تو میرے خیال لوگوں سے پوچھنا چاہیے. نہیں، ایک ہوتا نا کہ میں نے یہ کیا، میری پالیٹکس میں جو کارڈنل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. یا ایک تو جو ہے جیسے جب اس میں آئے تو کیونکہ جتنے بھی فارنر تھے ان کے بہت زیادہ ایشو تھے کہ ان کو چانس نہیں ہے، ان کو اپارٹمنٹ لینے میں بہت مشکلات ہیں، جاب لینے میں مشکلات ہیں، اسکول میں
داخلہ لینے کی مشکلات ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، لینگویج کا ایشوز ہیں، اور وہاں کا جو میٹر پالیسی ہے اس میں غیر ملکیوں کے بجٹ نہیں ہے. تو کیونکہ میں ان چیزوں سے تھوڑا مجھے جانکاری تھی کہ بھئی ایسا ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر بالکل جیسے جو ہمارے 48 پارلیمنٹ ممبر ہیں تو وہ 48 ہی کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہوتے ہیں، اور میرے ساتھ سب ہی جرمن ہے موسٹلی 99%، اور اس میں ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں جو میری ٹیم میں ہیں. اور اب وہ یہ کہ کیونکہ ہمارے لیے یہ ایشو تھے، یہ جو بے شمار غیر ملکیوں کو ہوتے ہیں اور ان کی کوئی سپورٹ وہاں پروفیشنل نہیں تھی. اور دوسرا اکثر میں اس چیز سے مطمئن نہیں تھا کہ وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ غیر ملکی یا جو فارنر ہیں وہ ان کے ایشو پریزنٹ کرتے ہیں. تو میرے لیے یہ کلیئر تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ایشو پریزنٹ کر رہے ہیں، بھئی میں کیوں نہیں کر سکتا اپنا ایشو پریزنٹ. نہیں، لیکن کتنی تھی غیر ملکی لوگ وہاں پہ، یعنی وہ لوگ جو جرمنی میں پیدا نہیں ہوئے؟ ہائیڈلبرگ میں تقریباً 30-40,000 تو ایسے ہوں گے جو 3rd-4th جنریشن ہیں. لیکن میں نے شروع اس سے کیا تھا، لیکن اس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ یہ غیر ملکیوں کا ایشو نہیں ہے. ایک جرمن کو بھی مارکیٹ میں جو اپارٹمنٹ ڈھونڈنا اتنا ایزی نہیں ہے. ایک جرمن کو بھی بے شمار ایشو ہیں، بے شک وہ اسٹریٹ کے ہوں، وہ انوائرمنٹ کے ہوں، وہ اسکولز کے ہوں، وہ ایجوکیشن کے ہوں، وہ فنانس کس طرف ہم موو کر رہے ہیں. تو وہ سارے ایشو سب ساتھ ہی لگے ہیں، اور اس کو سب کو پھر ہینڈل کرنا ظاہر ہے آپ کو سب کو ہینڈل کرنا ہے. لیکن میرا کیونکہ مین پہلے فوکس یہ تھا کہ ہمیں خود وہاں پہ بیٹھنا ہے اس ٹیبل پہ جہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جہاں پہ فنانس کا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، جہاں پہ سب پروجیکٹ کے لیے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہاں پہ جو ہے پیسے موو ہوں گے. تو ملین کے بجٹ ہے، تو اس میں جب تک ہم خود وہاں نہیں بیٹھیں گے اور اپنے لوگوں کے لیے فنانس اور پلاننگ نہیں کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں کو ڈپینڈڈ ہوں گے، تو میں کیونکہ نیچرلی طور پہ بچپن سے اس لحاظ سے آزادانہ خیال رکھتا ہوں کہ بھئی ہمیں تو آزاد زندگی چاہیے. ہم خود ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس پروجیکٹ میں پیسے لگانا چاہتے ہیں. جیسے ہماری جو مدر لینگویج ہے وہ بچوں کو آنا چاہیے، تو اس میں کیا فنانس ہے، کتنے پیسے انویسٹ ہوتے ہیں. وہاں تو ایسے ہوتے نہیں ہیں. اور پھر جیسے ایک انٹر کلچر سینٹرم ہم نے وہاں پہ، میرا ہی ایک پروجیکٹ تھا، وہ اس کو بنائیں گے جس میں غیر ملکی جتنا بھی ان کا کلچر ہے، نارمل غیر ملکی نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہائیڈلبرگ میں رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کا جو بھی وہ کلچر اپنا ساتھ لے کے آتے ہیں وہ بھی ایک پارٹ آف ہائیڈلبرگ ہے. تو ہم جو مین فوکس تھا کہ بھئی اس کو بھی اس نظر سے دیکھا جائے، اس نظر سے اس میں انویسٹمنٹ کی جائے، فنانس کیا جائے. تو ظاہر ہے یہ ایشو صرف جو ہے غیر ملکی نہیں پسند کرتے تھے، ظاہر جرمن ہی پسند کرتے ہیں. پاکستان کمیونٹی تو بہت کم ہے، لیکن جو یورپین ہے وہ بھی اس بات سے متفق تھے کہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی غیر ملکی نہیں بیٹھا، تو ہم یہی لوگ ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اور میں اس کو چینج کرنا چاہتا تھا، اور یہ میرا پہلا ایک مشن تھا کہ نہیں، ہم نے چینج کرنا ہے، ہمیں خود ٹیبل پر بیٹھنا ہے، ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے. اور پھر اس سے ظاہر ہے پوری جو گورنمنٹ ہے، پوری جو سرکار ہے اس کو اپنی طرف ایسے موو کر سکتے ہیں. جیسے جو ہمارے پروگرام میں، جیسے عید میں لارڈ میئر جو ہے وہ اوپننگ کرے، جمعہ میں آ کے وہ لوگوں سے خطاب کرے، لوگوں سے ملاقات کرے مختلف مساجد میں. جیسے جو ہمارے فارنر جو بھی کلچر پروگرام ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں، اس میں وہ بھی شامل ہو. ہمارے جو پروجیکٹ ہیں اس میں بھی گورنمنٹ فنانس کرے. اور جیسا ابھی میں نے اس دفعہ وہاں پروجیکٹ پیش کیا کہ رمضان میں جو ہے وہ ہمارے سٹی میں بھی لائٹنگ ہونی چاہیے، جیسے کرسمس میں ہوتی ہے.
تو وہ بل میں نے پیش کیا اور وہ پاس ہوا ہے کہ اس میں لائٹنگ ہوگی رمضان میں سٹی میں، اور ایسا ہی جو افطار ہے وہ نہ کہ لوگ بے شک کرے، ایز اے گورنمنٹ، ایز اے سٹی آف ہائیڈلبرگ، ایز اے میئر جو ہے وہ انوائٹ کرے، افطار ایک پلان کرے، تو وہ بھی جو ہے پروجیکٹ پاس ہوا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہمارے ایشوز ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھ کے حل کرنا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، تو اب آپ ساتھ یہ بھی کریں اور ساتھ پورے ہائیڈلبرگ کے لیے بھی آپ یعنی کام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو پاکستانی ہیں ان کی کیا کیفیت ہے؟ کیونکہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جناب کو اچھے حالات نہیں ہیں، بعض لوگ آپ کو دیکھیں تو لگتا ہے بہت اچھے حالات ہیں۔ ریئل سچویشن کیا ہے؟ اب دیکھیے یہ تو لوگوں کو ڈپینڈ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، دی ریالٹی میں سمجھتا ہوں وہاں تو ایسے کوئی برے حالات نہیں ہیں، ایسے اچھے حالات ہی ہیں۔ اگر لوگ کی کیا منزل ہے، کیا ان کا خود کا کیا پیشن ہے، تو لیکن وہاں پہ جو سچ ہے کہ ہر انسان کو چانس ہے، بالکل برابر چانس ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر پاکستانی بھی وہاں پہ امپروومنٹ کرنا چاہتا ہے، بزنس اسٹیبل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا ایسا ایشو ہے کہ جس میں اس کے پاس چانس نہیں ہے۔ ہاں ڈپینڈ یہی ہے کہ اگر وہ خود ہی کیونکہ وہاں پہ ایک نظام ہے، ایک سوشل سسٹم ہے کہ لوگ نہیں بھی کام کر رہے تو تب بھی ان کو رینٹ مل رہا ہے اور ان کے بچوں کو الاؤنسز بھی مل رہے ہیں، تو کئی لوگ اسی سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں چلو روٹی پانی بھی آ رہی ہے اور ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تر پاکستانی یہی کام کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ بالکل زیادہ تر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بے شمار ایسی میجورٹی ہے جو خاص کر پہلے جو کافی اسائلم پہ پاکستانی گئے تو وہ اس میں ایسے ہیں جو اسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن ابھی کیونکہ ینگسٹر جا رہے ہیں، کوالیفائڈ لوگ جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، ان کا یہ پیشن نہیں ہے، اور اس سے بہت زیادہ فرق ظاہر پڑا ہے کہ، اور کیونکہ ضروری ہے اس شہر میں اگر آپ سرکار سے پیسے لے کے جی رہے ہیں تو پھر آپ کا سوشل سٹیٹس بھی یہی ہے، تو بھکاری کا ہی ہے، ایسے ہی ہے، تو پھر وہ اسی لحاظ سے آپ کو دیکھا جائے گا اور آپ کے ملک کو بھی دیکھا جائے گا، ملک کے لوگوں کو دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال پہلے سے تو بہت بہتر ہے، اور ابھی جو نئے ینگسٹر جا رہے ہیں تو اس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اور بہتر ہوگا۔ یہ بتائیے کہ وہاں پہ ایک ہم جو پڑھتے ہیں، جو اخبارات میں یا جو کچھ میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ فار رائٹ بڑا تیزی سے اوپر آ رہا ہے، اینٹی امیگریشن پالیسی، اینٹی فورنر، وہاں پہ جو پہلے سے سیٹل لوگ ہیں ان کے خلاف ایک نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، وہ کیا پوزیشن ہے؟ ہاں بالکل، وہ تو کہہ لیجیے ہمارے لیے بھی بہت اس لحاظ سے پریشانی کا معاملہ ہے کہ بے شمار یورپ، لیکن خاص کر جرمن جو ہے وہ رائٹ ونگ کی طرف بہت تیزی سے موو کر رہا ہے، بہت ایکسٹریم تیزی سے موو کر رہا ہے، اور اس میں کیونکہ جو رائٹ ونگ ہے ان کے پاس سلوشن تو کوئی ہوتی نہیں ہے، نہیں ہے وہاں پہ، موسٹلی پروپیگنڈا اور نفرت ہے۔ موسٹلی اگر امیگرنٹس جو مسلم امیگرنٹ کے خلاف نفرت اور ایشوز ہیں، ان کے کلر کی وجہ سے، ان کے بالوں کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو یہ ایک ایلیمنٹ تو وہاں پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور خاص کر جرمنی میں تو بہت سی سپیڈ سے بڑھ رہا ہے۔ اور لیکن میں تو غالباً جو پہلے لوگوں میں ہوں گا، اپنی بھی پارلیمنٹ میں یہ ایکسپلین کرتا تھا کہ اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور اس کو لوگوں کو پراپر کانفیڈنس دینا چاہیے، انہیں انفارمیشن دینی چاہیے، ان کے
ایشو سالو کرنا چاہیے. جو وہاں کی بھی ظاہر ہے جو گورنمنٹ ہیں یا لوکل گورنمنٹ ہیں وہ نہیں دھیان دیتے یا کم سے کم کمیونیکیشن پبلک سے صحیح نہیں کرتے. تو اس کا ایک ریئیکشن ہے, اور ریئیکشن وہی ہے کہ لوگ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ رائٹ ونگ کی طرف جاتے ہیں, اور وہ ایک کہہ لیجیے بیڈ پکچر ہے ہماری, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ابھی جو لاسٹ غالباً جرمن کی جو رائٹ ونگ پارٹی ہے 26%, یعنی سب سے زیادہ وہی انہی کے پاس جو ریٹنگ اور ووٹنگ ہے. تو باقی جو پارٹیز وہ مل کے ان کو سٹاپ کیا ہوا ہے. لیکن جرمن کی ایک ہسٹری بھی ہے, بالکل اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ہسٹری تو ہسٹری ہے, وہ تو سچ ہے. اس لحاظ سے بھی ایک رائٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے لوگوں میں, کچھ لوگوں میں, سب میں نہیں ہے. بہت پیار کرنے والے بھی لوگ ہیں, بہت ہی جو لبرل لوگ ہیں. لیکن آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, یا پاکستانیوں کے ساتھ یا غیر ملکیوں کے ساتھ جرمن میں؟ میں کیونکہ ذرا فوکس میں ان کا ہوتا ہوں, تو خاص کر ہمارے شہر میں, تو جیسے ابھی کرسمس میں میرے جو آفس کے سامنے وہ ناٹسی کا جو سیشن ہوتا ہے, سٹار ہوتا ہے, وہ بنا کے سواستکا یا, اور ہمیں کیونکہ پرسنلی ہم ذرا رائٹ ونگ کو کے اگینسٹ ہیں اور ان کے جو ایشوز پہ بات کرتے ہیں, تو میں تو مین فوکس میں ہوں. جیسے ایک دفعہ رائٹ ونگ نے یعنی ہم پہ پرسنلی حملہ بھی ایسا کیا پلان کر کے. لیکن جو بہت ضروری بتانا ہے کہ پورا سٹی میرے ساتھ ہے, پوری گورنمنٹ, پوری پارلیمنٹ. ہائیڈلبرگ کے جیسے ہی انہوں نے میرے پہ حملہ کیا یا اگر میرے آفس میں ایسے کیا, تو پورا شہر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اور لوگ جو ہیں وہ پریس میں ویسے آ کے, آفس میں, اسٹور میں, آن لائن, اور وہ شاپ میں پھول لے کے آ رہے ہیں, آفس میں پھول لے کے آ رہے ہیں. تو وہ ایک ہے. اٹیک انہوں نے کیسے کیا؟ یعنی وہ پلان پرسنلی کر کے دو ایسے آئے, اور میں سڑک پہ ہی تھا, لیکن میں کیونکہ کرونا کی وجہ سے کافی بیمار تھا, کافی افیکٹ تھا, تو انہیں معلوم تھا کہ یہ ایسا بیمار ہے, اور پلان کر کے, کیونکہ میرا ایک انٹرویو آیا جو اخبار میں کہ یہ جو رائٹ ونگس ہے ان کے کیا سلوشن ہے, ان کے کیا آئیڈیا ہیں, یہ پارلیمنٹ میں کیا کام کرتے ہیں, کرتے نہیں ہیں, اور ویسے تو یعنی آئی کیو تو کوئی ایسی ہے ہی نہیں ہے. تو وہاں کے جو رائٹ ونگ میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ظاہر انہوں نے ایسے پلان کیا کہ اگر یہ ہمارے بارے میں اکثر پریس میں آتا ہے اور آرٹیکل لکھتا ہے, انٹرویوز دیتا ہے, تو کم سے کم اس کو ڈرایا جائے. وہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے ویسے, وہاں پہ آپ کو رائٹ ہے بات کرنے کی, کسی بھی ایشو میں آپ کو مکمل اجازت ہے, آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے. لیکن رائٹ ونگ والے نے ایک ایسا پلان کیا کہ ہم اس کو پریشر کر سکتے ہیں, اور لیکن وہ الٹ ہو گیا ان پہ. ظاہر ہے ہم نے وہ وہاں پہ ہی احتجاج کیا, اور پھر وہ پریس نے اور اخبار نے. کیا انہوں نے چاقو وغیرہ سے حملہ کرنے کی کوشش کی آپ کو؟ نہیں, کیونکہ وہ بہت ظاہر میرے سے ماشاء اللہ میں بھی بہت جوان ہوں, لیکن وہ میرے سے بہت 6 فٹ کے تھے اور بڑے, اور ظاہر ہے اس لحاظ سے وارڈنگ ٹھیک نہیں تھی کہ آپ کیوں ہمارے خلاف ایسے بات کرتے ہیں. جیسے میں نے یہی لکھا کہ پارلیمنٹ میں سب سے جو کیا کہتے ہیں اس کو, نالائق نہیں بلکہ جو کام نہیں کرتے, جو بالکل کام نہیں کرتے, جیسے میں نے انہیں کبھی بجٹ بناتے نہیں دیکھا. بجٹ کی بنانا بہت ہی انٹینسیو کام ہوتا ہے اور بہت ہی اس میں ٹائم چاہیے, اور لیکن میں نے کبھی رائٹ ونگس والے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اس میں بیٹھے ہیں, کوئی پروجیکٹ پیش کر رہے ہیں, کوئی آئیڈیا پیش کر رہے ہیں, بلکہ وہ صرف غیر ملکیوں کے یا کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف صرف
बयान एक दे देते हैं और प्रैक्टिकली भी कुछ नहीं करते। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया कि मैं तो अंदर बैठा हूँ, अंदर तो ये हालत है इनकी, भाई अगर ऐसे हैं तो ये मशवरा दें, बजट बनाएं, उसमें प्रोजेक्ट पेश करें, एक्सप्लेन करें और जो है वोटिंग ले। लेकिन वो ये कोई काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करते ऐसे, बस वो एक प्रेस कर दी, नफरत फैला दी। तो उस पे उनका एहतजाज था कि आप क्यों ऐसा हमें कहते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नौजवान जो हैं, उनसे पूछें कि आपने कहाँ जाना है, तो वो कहते हैं हमने तो पाकिस्तान से बाहर जाना है। और बाहर जाने के लिए जर्मनी एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग जाते हैं, नौजवान ख़ास तौर पर। क्या अब भी पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जर्मनी में मौक़े मौजूद हैं? बिल्कुल मौक़े मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जर्मनी में जैसे हमारे पास गैस्ट्रोनॉमी में कोई लोग ही नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल में कोई लोग ही नहीं है, नर्सें नहीं हैं, इतना स्टाफ रिक्वायरमेंट है हर ही अदारे में। और क्योंकि वहाँ पे इतने लोग तो है नहीं है, जर्मन में कोई बच्चे बॉर्न भी नहीं कोई ऐसे होते, और उसमें उस मुल्क में चांस है बिल्कुल। और पाकिस्तानी अभी जो जाते हैं या यहाँ से, मेरे ही एक प्रोजेक्ट में हम यहाँ कोतुम कॉलेज से लेके गए हैं 20 बच्चे, वो बहुत कामयाब हैं। और बल्कि वो प्रेस में उनके बारे में आर्टिकल लिखा जाता है, गैस्ट्रोनोम उनको बहुत पसंद करते हैं, डिमांड करते हैं कि हाँ ये जो बच्चे हैं, क्योंकि ये बहुत क्लियर फोकस होते हैं अपने काम में, अपने इम्प्रूवमेंट में, अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं समझता हूँ इनके लिए बहुत अच्छा चांस है अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जर्मन लैंग्वेज के बगैर ज़ीरो चांस है। अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं और थोड़ा क्लियर ऐसे अपना फोकस रखते हैं तो जर्मनी में उनको बहुत ज़्यादा चांस है। किस किस्म के शोबों, यानी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग हैं जो मज़दूर हैं, क्या मज़दूर चाहिए या ट्रेंड लोग को ख़ास स्किल महारत चाहिए उन्हें? नॉर्मल जो महारत इस लिहाज से चाहिए कि वहाँ पहले तो ज़रा लैंग्वेज ज़रूरी है। अब कोई अगर मज़दूर लैंग्वेज सीख सकता है और वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकता है कि वहाँ पे कोई भी आपको काम सीखना है, बाल काटने के लिए 3 साल का डिप्लोमा है, आपको 2 दिन स्कूल जाना है, 3 दिन काम करना है, आपको एग्ज़ाम देना है, वो राइटिंग एग्ज़ाम देना है, कोई भी काम किसी भी के लिए आपको पूरी एक ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर। तो हर एक अदारे में, जैसे प्लम्बर है ही नहीं हमारे पास, जैसे ये जो छत बनाते हैं, जो भी बच्चा ये काम यहाँ जानता है अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखता है, यानी आपने बताया प्लम्बर, हाँ जी, नर्सिंग, बिजली का काम जिसको हाँ आता जी, है। जा अच्छा, बिल्कुल बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखता है। ठीक है। और अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीखता है और उसकी तरफ ये उसका ध्यान होना चाहिए कि उसको वहाँ पे एग्ज़ाम देने हैं, सब कुछ उसको पास करना है, उसको स्कूल जाना है। प्लम्बर का इम्तहान भी पास करना है? 3 साल का कोर्स है, 2 दिन उसको स्कूल जाना है, उसको पास करना है, तब वो काम ये कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता। रेंच वगैरह हाथ में नहीं ले सकता वो सीख सकता है। हाँ। असल क्या होता है, अगर जो यहाँ पे यंगस्टर लैंग्वेज सीख सकते हैं, अगर उनके पास जैसे एक्सपीरियंस है इसी चीज़ का, हाँ। तो इसी लाइन पे वहाँ पे वो अप्रेंटिसशिप हासिल कर सकते हैं। अच्छा। 3 साल का वो होता है, उसमें वही 3 दिन उनको जॉब करनी है, 2 दिन उनको स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ना है, उसी के बारे में प्लम्बर है तो उसी बारे में उसको क्वालिफाइड किया जाएगा। और होता फिर इसलिए है कि जर्मनी से अगर जैसे अभी जो बच्चे हैं जो गए हैं तो उन्होंने अप्रेंटिसशिप हासिल किया, वहाँ पे उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो उनको एब्सोल्युटली कोई इशू नहीं है। वो 5 स्टार होटल 7 स्टार में जाएंगे, उनको उसी टाइम लिया जाएगा, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि भाई जर्मन से पूरा मुकम्मल ट्रेनिंग है। अच्छा, और मैंने सुना था शेफ्स की बड़ी, शेफ़ बहुत चाहिए होते हैं। बहुत चाहिए, शेफ़ चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, ये क्या कहते हैं इसको, मुझे मैं रंग करने वाला। हाँ जी, हाँ। ये छत बनाने वाले, इलेक्ट्रिका, हर शोबे में वहाँ लोग रिक्वायर। अच्छा। और कोई ऐसा
बस वही है कि अगर वो लैंग्वेज से ही सीखता है, यानी उसको मिनिमम B1 लैंग्वेज सीखनी है, और अगर उसकी नॉर्मल तो मैट्रिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर FA FSC हो तो अच्छा है, अगर इंग्लिश में बात कर सकता है और बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो एग्ज़ाम पास कर सकता है, ये मेन रोल है। तो हम तो यहाँ बच्चों को MBA करा रहे हैं, हम बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों की वहाँ वैल्यू नहीं है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं, वकील बना रहे हैं। असल देखिए वहाँ का लॉ बिल्कुल और है, लैंग्वेज और है, कॉन्सेप्ट और है। तो यहाँ का कोई भी लॉयर तो वहाँ लॉयर नहीं है। लॉयर की तो समझ आ गई, वो तो अपने वैसे आम भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, असल हमारे पास वो मुख्तलिफ है थोड़ा, कि उसको बैचलर होना चाहिए, उसके पास डिप्लोम होना चाहिए। जैसे अब चार्टर्ड अकाउंट का यहाँ पे बैचलर नहीं होती डिग्री, तो वो पूरी दुनिया में या अरब में भी एक्सेप्टेड नहीं है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्टेड नहीं है। तो नहीं, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक अलग से डिग्री है उसकी। लेकिन जैसे जो मास्टर किया हुआ है, बेशुमार जो यहाँ से स्टूडेंट है जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, MBA किया हुआ है, वहाँ पे वो PhD करते हैं या अपनी प्रॉपर जॉब में, अगर वो उन्हें जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है, जितने भी ये जो अकेडमिशिप रूफ हैं, यानी मास्टर डिग्री के हैं, वो वैसे ही जॉब सर्च वीज़ा ले सकते हैं जर्मन एम्बेसी से। 6 मंथ का वो जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, और वो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर उन्हें मिले तो वो जॉब एक्सटेंड। और ये जो अगर मिसाल के तौर पे नौजवान वीज़ा अप्लाई करता है कि मैं प्लम्बर हूँ, तो उसे क्या करना पड़ेगा? या वो कहता है कि मैं बाल बहुत अच्छे काटता हूँ, या मैं शेफ़ हूँ? उसे पहले तो B1 का सर्टिफिकेट चाहिए, B1 इन लैंग्वेज, अच्छा, जर्मन लैंग्वेज। फिर उसे वहाँ से एक अप्रेंटिसशिप चाहिए जो वहाँ से मिलेगी। हाँ जी, वो मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है, अगर वो सही उसको ऑर्गेनाइज करे मिल जाती है। तो फिर जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं है, फिर वीज़ा मिलना कोई मुश्किल कोई ऐसा इशू नहीं है वीज़ा का। अच्छा, अभी तक जितने भी लोगों को अप्लाई किया सबको वीज़ा मिला, बशर्ते कि आपको B1 तक आपको लैंग्वेज आती हो, ज़रूरी है, और आपको अपना काम आता हो, और कम से कम वहाँ अप्रेंटिसशिप आपके पास हो कि आपने काम वहाँ प्रोफेशनल सीखना है। अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, प्लम्बर ही है, तो ज़ाहिर है अगर उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, शायद डिग्री नहीं है, तो वहाँ से उसको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। तो क्या पाकिस्तान की जो डिग्रियां हैं, यहाँ पे भी बाज़ इदारे हैं, टैफ्टा है, मुख्तलिफ इदारे हैं जो इस तरह के काम सिखा रहे हैं? नहीं, ये कोई भी डिग्री जो है वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से। और फिर जैसे हमारा मिनिमम 3 ईयर है, यहाँ पे 3 ईयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने पूछा, वो कहते हैं 1 साल का है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। लेकिन अच्छा ये है, फ़ायदा ये होता है कि अब एक बच्चे ने अगर प्लम्बर ही किया हुआ है, उससे एक्सपीरियंस है, 1 साल उसने सीखा हुआ है, वो लैंग्वेज सीख लेता है, तो बड़ा आसान हो जाता है वहाँ उसको अप्रेंटिसशिप मिलना, क्योंकि वहाँ की कंपनी के लिए भी आसान हो जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा बहुत काम वैसे पहले भी आता है, इसको हम जो फाइन ट्यूनिंग प्रॉपर वो काम सिखा सकते हैं, क्योंकि ये पिकअप करता है ये चीज़ें, वैसी ये जानकारी रखता है। कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों की आमतौर पर जाने के लिए? 27 साल से कम। 27 साल से कम? अच्छा, उससे कम उम्र हो को, उससे ऊपर की उम्र को लोग नहीं वहाँ पे नहीं चाहिए। यानी अगर मैं जाना चाहूँ कि मैं कहूँ कि मुझे प्लम्बर का काम आता है और मुझे 20 साल हो गए हैं प्लम्बरी करते हुए, तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़त के हालात हैं, इसमें कभी कभी दिल चाहता है कि प्लम्बरी की जाती। एनीवे, अच्छा ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की, आप ये बताइए कि पाकिस्तान, आप बता रहे थे कि आप तवील अरसे बाद पाकिस्तान वापस आए, वो कब आए? दिसंबर 2018 में, 25 दिसंबर 2018। यानी आप 1990 में गए? 30 साल बाद। 30 साल बाद आप पाकिस्तान आए? तो फिर तो आप पाकिस्तानी ना हो गए ना, फिर तो आप जर्मनी बन चुके होंगे उस वक्त तक। लेकिन फिर भी दिल में तो ऐसा एक ख्वाहिश होती है, एक प्यार होता है, एक चाहत होती है। और जैसे ही मैंने वहाँ पर इलेक्शन जीता तो वालिद साहब ने भी ऐसी ख्वाहिश की कि ठीक है, अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है तो उस मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमारा ब्लड है, जो हमारे जीन्स है। तो इसी पैशन के साथ फिर वो ज़ाहिर है पाकिस्तान
आया, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ ही फिक्स थे तो वहाँ का ही रहन सहन या कम से ये कम। बताइए कि जब आपका वहाँ पे जब आप रहे, मतलब 2018 में आप वापस आए, पहली बार पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान के बारे में जनरली वहाँ पे क्या इम्प्रेशन क्या है जर्मनी? वो क्योंकि मीडिया से है, और मीडिया से क्या ज़ाहिर है एक बैड पिक्चर दिखाई जाती है, तो ऐसा ही डर खौफ एक ऐसा रखा हुआ है कि भाई वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है वो जो प्रेस से देख के डर जाता है कि अच्छा यार क्यों रिस्क ऐसा ले रहे हैं उस तरफ, और बहुत रिस्क की लाइफ है। और जैसे मैं आ रहा था तो फ़्लाइट में भी पाकिस्तानी ही बहुत ज़्यादा, जो एक दो आंटी थी अमेरिका से, वही डरा रही हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एयरपोर्ट पे ये हो जाता है वो हो जाता है। तो क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो अगर 30 साल वहाँ से फिट है, वहाँ का फोकस है, वहाँ के मीडिया से इन्फॉर्म है, तो उसका एक असर होता है कि अच्छा यार पता नहीं हमने भी क्या गलती कर ली को, क्योंकि ऐसा वहाँ इंप्रेशन दिया जाता है। और हम भी ऐसे ही समझते कि शायद यहाँ पे आएंगे तो बाहर पता नहीं सारे गन्ने लेके खड़े होंगे कि भाई यही आ रहा है और इसी को हमने शूट करना है। तो ऐसा वहाँ पे एक है तासर जो मेरा भी था, और ऐसा ही या कम से कम कह लीजिए प्लेन में जो दो आंटीज़ ने, उन्होंने इतना डरा धमका दिया कि वो ज़्यादा ऐसा हो गया कि शायद पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा, तो वहाँ पे यानी तासुर जो था वो इतना नेगेटिव है? हाँ जी, ऐसा है। जनरली लोगों का भी, ज़ाहिर है वहाँ के जर्मन लोगों का भी। जी, उसकी वजह ये, जैसे मैं पाकिस्तान आया भी इस वजह से, क्योंकि मेरे पास एक जर्मन आई तो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, तो वो आई इस वजह से थे कि हम कह दे कि नहीं जाना, और ये वो प्लान था कि बस वो ट्रस्ट करते हैं, वो कहेगा तो हम नहीं जाएंगे, पक्का कर देंगे। तो वो जैसे ही मेरे पास आई तो मैंने कहा बहुत प्यारा मुल्क है, आप जाएं। तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि अच्छा तो आप कभी पाकिस्तान गए हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो वहीं एक सेकंड में मुझे ऐसे मेरे दिल में आया, और विद इन शायद 30 सेकंड में मैंने डिसाइड किया होगा। तो मैंने कहा ठीक है हम पाकिस्तान आपके साथ जाएंगे, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। तो उसको ये फील था कि ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान भेजना चाहता है। हाँ। और वो भी ऐसे थी कि वहाँ पे डर है, खौफ है, मैं औरत हूँ, वहाँ पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वो पर्दा तो नहीं करना पड़ता, बांधना नहीं तो पड़ता। तो उसको लेकिन ऐसे लगा कि मैं क्योंकि पाकिस्तान से प्यार करता हूँ या इसलिए इसको भेजना चाहता हूँ, लेकिन खुद नहीं जाऊँगा। हाँ। तो मैंने कहा नहीं हम जो है इकट्ठे जा रहे हैं, और ऐसा ही फिर हुआ। फिर तो उन्होंने इकट्ठे वीज़ा अप्लाई किया। और डरते डरते आया पाकिस्तान? प्लेन में ज़्यादा डरा दिया था लोगों ने। वैसे वहाँ तो फिर ठीक है हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जाके वहाँ कुछ करना है, लेकिन प्लेन में ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा डरा। दूसरी मुझे बात बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि अब आप पाकिस्तान में इब्तदाई तौर पर रहे, फिर आप मुकम्मल जर्मनाइज हो गए और ख़ुद फिर डरते डरते पाकिस्तान आए, अब पाकिस्तान आप आ रहे हैं, आते हैं, क्या लगता है यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को तरक्की करने से रोके हुए है, आगे बढ़ने से? असल देखिए जहाँ तक जो यंगस्टर का है, और वो तो बहुत ही रियली मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उससे, बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी है जो मिलती है कि यहाँ के लोगों से देखें जो यंगस्टर हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो बड़ा क्लियर पैशन है, वो आगे को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इस मुल्क के या हर मुल्क के मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जो उसी को हल करने हैं, और उसमें अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसमें अगर पब्लिक सेक्टर है, उसमें जो सहूलियात हैं, लोगों के चांसेस हैं, तो वो क्योंकि हर मुल्क का अपना एक मैटर है और उसके पास एक अपना कॉन्सेप्ट है, तो उसको हल करना है। तो जहाँ तक, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है कि हर मुल्क का नॉर्मल तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि अपनी आवाम को सहूलत दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आगे लेके जाया जाए। अभी देखिए जो पाकिस्तान की एक्चुअल जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो तो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। वो ज़ाहिर बहुत पॉजिटिव है इसमें कि इंटरनेशनली तौर पे अभी पाकिस्तान को एक रिगार्ड्स मिल रहा है,
اس سے فرق بھی پڑے گا چیزوں میں، دوسرے ملکوں میں بھی، دوسری نیشنل لوگوں میں بھی، کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کی طرف موو کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ ہر ملک میں ایشو ہوتے ہیں، یہاں کے ایشو ہیں اور ان کو یہاں کے لوکل لوگوں نے حل کرنا ہے. تو اگر آپ ویسے مجھ سے پوچھیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں، تو کیونکہ ہمیں یہ دیکھیے جرمن قوم ہے، وہ ساری تباہ ہو گئی، لیکن کیسے اپنے آپ کو امپروو کیا؟ تو وہ صرف گورنمنٹ نے نہیں کیا، عوام نے کیا. وہاں آپ یہ اگر کویسچن کریں گے کہ یہ اوریجنل چیز ہے تو وہ یہ سوال سمجھیں گے ہی نہیں. وہ کہیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا. وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ اوہو میں کو غلط اس نے بات کر دی ہے. تو ایک ٹرسٹ ہے ہر چیز پہ کہ آپ کو اگر دودھ ہے تو وہ اصلی مل رہا ہے، اگر میٹ ہے تو وہ وہی میٹ ہے. تو یہ پبلک کا کام ہے کہ پبلک اپنے آپ کو لیکن وہاں پہ حکومت بھی تو لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہے نا. دیکھیے لوگ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں اور حکومت بھی ٹرسٹ کرتی ہے، اور حکومت بھی لوگوں پہ ٹرسٹ کرتی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا وہاں پہ تو اصل پاکستان میں جو اس وقت نظر آتا ہے وہ یہ کہ کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، آپس میں بھی، حکومت میں بھی، اور حکومت لوگوں پہ بھی نہیں کرتی. یعنی ہمارے ہاں تو اس طرح کا سسٹم ہے. مجھے اندازہ ہے کہ آپ جرمن پالیٹکس کا حصہ ہونے کی وجہ سے شاید پاکستان کی پالیٹکس پہ آپ بات نہیں، یعنی اس پاکستان کے سسٹم پہ آپ بات ذرا کرنے سے گریز کریں، شاید یہ وجہ. ایسا نہیں ہے. اصل یہ دیکھیے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہر ملک میں ایشوز ہیں، ہمارے ملک میں بھی بہت ہیں، ان کو ہم سالو کرتے ہیں. رائٹ کے بہت ایشو ہیں، بے شمار لوکل ایشو ہیں، ان میں ظاہر ہے پبلک جو ہے وہ ڈسٹرب بھی ہوتی ہے، نہیں ٹرسٹ بھی کرتی، ایکشن بھی لیتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں کے لوگوں جو دیکھیے گورنمنٹ کوئی بھی آ جائے، اب کوئی بھی پرائم منسٹر کسی کو یہ کہتا ہے کہ آپ دودھ نکلی بیچو، یا آپ گوشت نکلی بیچو، آپ گرائیویٹ نکلی بیچو، آپ میڈیسین نکلی بیچو، بھئی آپ کپڑے نکلی بیچو، یعنی یہ ٹرسٹ کا ایسا ہے. وہاں یہ ٹرسٹ ہے کہ اگر آپ کپڑے لے کے آتے ہیں تو آپ 2 ویک بعد بھی واپس کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لوگ بھی ظاہر ہے وہ ایک اماندار زندگی گزارتے ہیں کہ ہمیں چیٹ نہیں کرنی، ہمیں دھوکہ نہیں دینا. اگر اس کپڑے میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہوگی ہے، تبھی وہ واپس کرنے جائے گا. وہ ایسے نہیں کرنے جائے گا کہ چلو میں آج پہن لیتا ہوں اور کل میں واپس دے دوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کا پارٹ ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے یہ ایسا ہونا چاہیے. تو پھر آپ اگر پاکستان میں بزنس کریں یا جرمنی میں کریں، پاکستان میں ایک پروفیشن اختیار کریں، جرمنی میں وہی پروفیشن اختیار کریں، کامیابی کے امکانات آپ کو کہاں زیادہ لگتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیے یہاں پہ اتنے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہاں پہ اب بزنس نہیں کیا جا سکتا، یا یہاں پہ پروفیشنل گروتھ ممکن نہیں. دس از وائی کہ نوجوان بچے جو ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. میرا ایسا خیال نہیں ہے ریلی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، وہاں پہ بھی بے شمار ایشو ہیں، وہاں پہ بھی بزنس ڈیولپ کرنا اتنا آسان نہیں. وہاں پہ آپ سے کوئی رشوت مانگنے آتا ہے؟ نہیں، ایسا چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ. وہاں 25 شوروں لگتا ہے، ہر بندہ بزنس کر سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کو کوئی پرمٹ نہیں چاہیے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے. وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سفارش، رشوت تو بہت دور کی بات ہے، سفارش بھی نہیں چاہیے. کوئی بھی آپ کا ایشو ہے، آپ کچھ بھی سٹارٹ کرتے ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں اور پراپرٹی لیتے ہیں، پراپرٹی بناتے ہیں، آپ کوئی بھی کانسیپٹ ریڈی کرنا چاہتے ہیں، بیوروکریٹ آ کے آپ کا بزنس بند کرے گا؟ وہاں بیوروکریٹ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں آتا، کبھی ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پولیس آپ سے آ کے رشوت مانگے گی؟ پولیس کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ کبھی آتے ہی نہیں ہے. اصل دیکھیے یہ ایسے ایشوز وہاں پہ نہیں ہیں کہ جس سے لوگ ڈسٹرب ہوں. لوگوں کو ایک مکمل آزادی ہے. آپ کا بزنس ہے، فرض کیا آپ کی دکان ہے. مجھے ایک صاحب نے بتایا پاکستان میں کہ ان کا ایک ریسٹورنٹ تھا، تو اس کے ریسٹورنٹ ہے اور اس کے سامنے گاڑیاں ذرا زیادہ آ جاتی ہیں، بزنس چل رہا ہے ان کا. تو ان کے پاس ایک ٹریفک کا آدمی آیا، اس نے کہا میں آپ کی دکان بند کروا دوں گا کیونکہ یہاں پہ گاڑیاں زیادہ آتی ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے جرمنی میں؟ وہاں پہ لوگ ویسے ہی جو
اس لیے جو سب یعنی آپ کو public ہے، پولیس آ جائے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا بزنس چونکہ اچھا چل رہا ہے، پولیس کو وہاں تو اس اجازت وجہ ہی سے میں نہیں بند ہے، کر دوں گا۔ پولیس کو وہاں اجازت ہی نہیں ہے، اور پولیس ایسا کرتی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس کا کیا رائٹ ہے، اس کو کیا آزادی ہے، وہ اپنی ہی اسی لمٹ میں رہتے ہیں۔ پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی شاپ میں یا کسی سٹور میں وہاں پہ یا کیا ریسٹورنٹ جانا۔ جرمنی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہو اور اس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بزنس تباہ کر دیے جائیں، سرکار ان کے اوپر بلڈوزر لے کے آ جائے، پولیس ان کے گھروں میں گھسے گھر توڑ دیں؟ جرمنی میں تو ایسا ہوتا ہوگا۔ نہیں، ایسا تو کلچر نہیں ہے ہمارے، اور ایسا نہیں ہو سکتا جرمنی میں؟ دیکھیے، جب ظاہر ہے ایسا ایک وقت تھا کہ ایسا تھا جرمنی میں، دیٹ از ہٹلر۔ وہ ایسا تھا وقت ایک جرمنی میں، لیکن وہ لوگ اس چیز سے نکل آئے ہیں اور انہوں نے سیکھا ہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ کو سیاست میں کبھی ڈر لگا کہ آپ چونکہ گورنمنٹ کے خلاف ہیں تو آپ کے گھر پولیس آ جائے گی، آپ کے بچوں کو اٹھا لے گی؟ نہیں، ایسا دیکھیے وہاں پہ پورا ایک رائٹ ہے آپ کو بات کرنے کا، آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی، جیسا کیونکہ میں ظاہر ہے اپنے بے شمار لوگوں کے ایشو لے کے آیا ہوں، تو ظاہر ہے وہ سب جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے مطابق تو نہیں ہوتا، نہ ہے، تو اسی لیے میں آیا ہوں نا، اسی لیے میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، اس لیے لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں کہ میں اپنے اس ایشوز کو پیش کروں جو پارٹی نہیں کرتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمیں، یعنی ہر قسم کی آزادی ہے، ہم وہاں پہ بھی بات کر سکتے ہیں، پریس میں بھی بات کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، ایسا وہاں ایسا کلچر نہیں ہے ڈر خوف کا۔ رائٹ ونگ کا ایسا ایشو ہے، تھوڑا بہت کبھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ظاہر ہے ایک، لیکن پورا شہر وہاں پر کھڑا ہو گیا میرے لیے، پورا شہر کھڑا ہو گیا، اور یعنی ایسے 80 سال کے جرمن جو اپنے گھروں سے نکل کے ڈھونڈ رہے ہیں میرے آفس میں اور دفتر میں اور فوٹو کھنچا رہے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی ہم یہ نہیں ایسا ہونا دیں گے۔ تو وہاں آزادی ہے آپ کو بات کرنے کی، کام کرنے کی۔ آپ نے ایک یہ بیسیکلی یہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ حالات کو سمجھیں، اور ویسے تو آپ لگتے نوجوان ہیں لیکن میں بتا دوں کہ ان کے ماشاءاللہ یہ نواسیوں والے ہیں اور لگتے مجھ سے بھی چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو نوجوان ہیں، ہمارے نوجوان، انہیں ماڈرن ورلڈ میں اپنی آنے والی زندگی میں کیا سیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بیکاز آپ ایک ترقی یافتہ معاشرے میں ہیں، ہم ابھی ایک ٹرانزیشن میں معاشرہ کہہ لیں، ویسے تو پسماندہ ہی سمجھا جائے گا لیکن خیر۔ اصل دیکھیے میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچیو نہیں بندہ کر سکتا، تو یہاں کے ینگسٹر تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے، اس میں قابلیت ہے، اس میں پیشن بھی ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ اچیو نہیں کر سکتا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز بندہ نہیں اچیو کر سکتا، اگر اس کا صحیح ٹرسٹ ہے، اس میں صحیح پیشن ہے، اس کا من کلیئر ہے، تو کیونکہ بس یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی ایسے حالات سے یا میں سمجھتا ہوں یعنی مایوسی کوئی نہیں ایسے ہونی چاہیے کہ بھئی کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ہو سکتا، وہاں نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں ہر جگہ ہو سکتا ہے اگر کسی کو کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ اس کو کیسے حل کرنا ہے اس کا بھی ایک لوگوں کو معلوم ہے، ایک انتظام ہے، ایک آرگنائز ہے، اور یہ بچے میں سمجھتا ہوں یہ ینگسٹر اس قابل ہیں کہ یہ ہر چیز کا سلوشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو ڈو یو تھنک ایجوکیشن جو ہے ہماری وہ ریلیونٹ ہے ورلڈ اوور؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ دیکھیے ایک تو بالکل نظام اور ہے، اور پھر کیونکہ یہاں پہ ایک بچے کو ایسے بچپن سے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر آپ بیچلر یا ماسٹر کر لو گے تو آپ افسر لگ جاؤ گے، اور پھر آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ کوئی صفائی کا کام کریں یا کوئی پلمبر کا کام کریں۔ پہلے تو وہاں کے لوگوں میں یہ کلچر ہی ایسا نہیں ہے،
इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। सब जितने भी काम हैं वो सेम रिस्पेक्ट के साथ देखे जाते हैं। चाहे सफाई वाला है, चाहे वो बालों वाला भी वैसे ही रिस्पेक्ट है। जो सफाई वाला है वो सबसे ज़्यादा उसको पैसे मिलते हैं, सबसे ज़्यादा इनकम उसकी है। अच्छा, जो एक बैचलर किया उससे भी ज़्यादा इनकम वहाँ पे भी उसकी है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे लोगों को अगर स्किल सीखने चाहिए, वो आप कुछ भी सीखें, आप गैस्ट्रोनॉमी सीखें, आप प्लम्बर बन जाए, आप कुछ भी बन जाए, तो उसका जो प्रैक्टिकली ज़्यादा फ़ायदा है, जो हमें एक्सपीरियंस है कि पूरी दुनिया में वो ज़्यादा डिमांड है, वो ज़्यादा एक्सेप्टेड है। क्योंकि यहाँ का जो एक तलीमी निज़ाम है वो प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं ऐसा होता है। एक बच्चे ने मास्टर किया है लेकिन उससे ज़ीरो एक्सपीरियंस है, वो कोई सोल्यूशन नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्ट को हल नहीं कर सकता, तो उसका फिर चांस नहीं है। क्योंकि सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि आपको आपका एक्सपीरियंस चाहिए, आपको सोल्यूशन ढूंढना है किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं। आपके बच्चे माशाल्लाह, उन्होंने क्या पढ़ा, आपने उन्हें वहाँ क्या पढ़ाया, और वो कैसे यानी अमली ज़िंदगी में आप लेके आए? क्या रेगुलर रास्ता जो वहाँ का है, कि वहाँ पे तो सुना ये गया है कि 15-16 साल के बच्चे वेटर भी वो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या कहीं किसी और जगह करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी वो अप्रेंटिसशिप होती है। असल देखिए वहाँ पे हर चीज़ की सेम रिस्पेक्ट है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वालिद प्रोफेसर डॉक्टर हैं और बच्चा जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये मेज़ बनाता है। अच्छा, कारपेंटर? नहीं, ये जो लकड़ी के मेज़ बनाता है या दरवाजे बनाता है। अच्छा, तो वहाँ पे ये कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया। वो ऐसे ज़हन में भी कभी ख्याल नहीं आता कि कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई सैलून में काम कर रहा है या कोई इलेक्ट्रिकल है, वहाँ ये इशू नहीं है। मेरे बच्चों ने ज़रा लेकिन बैचलर किया, मेरी बेटी ने भी फिनांस में, और मेरे बेटे ने तो पॉलिटिक साइंस में बैचलर किया। वो पॉलिटिक में ही उसका इंटरेस्ट था और हिस्ट्री में, तो इसमें उसने बैचलर किया। लेकिन बेटा मेरा ज़रा वो बिज़नेस से अटैच है। तो चलिए, वहाँ पे नॉर्मली जो बच्चे हैं जो 16-17 साल के, 18 साल के, वो बच्चे कैसे शुरू करते हैं, क्या ज़िंदगी उनकी है? एक तो फ़न है, वो सब कुछ अपनी जगह, प्रैक्टिकली मतलब मैं वहाँ पे एक ये है कि बच्चे को ऐसे ट्रेन दी जाती है कि उसको खुद ही सब कुछ मेंटेन करना है, उसको खुद ही सॉल्व करना। आम जो कल्चर ये है कि 18 साल के बाद तो उसको घर से बाहर जाना है, अकेला रहना है। अच्छा, मोस्टली वो घर में नहीं रहता, उसको मूव करना है, उसे खुद अपनी लाइफ बनानी है, उसे खुद डिसाइड करना है कहाँ रेंट लेना है, कैसे रेंट देना है, कहाँ से क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, वो उसका डिसाइड है। और सब कैटेगरी हैं। कुछ बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद अप्रेंटिसशिप हासिल करते हैं और फिर डिप्लोमा कर लेते हैं, वो गैस्ट्रोनॉमी में हो, इलेक्ट्रिक हो, कुछ भी हो। और ज़ाहिर है कुछ बच्चे हैं जो वो प्रॉपर एजुकेशन हासिल करते हैं, बैचलर या मास्टर उसमें। और लेकिन हर बच्चे का वहाँ खुद अपना डिसाइड है कि उसको क्या डिसीजन उसने करना, फैसला उसने करना, उसके माँ बाप ने नहीं करना, उससे किसी ने डॉक्टर नहीं बनाना या उससे किसी ने वकील, उसने बनना है। जैसे मैं बेशुमार फैमिली को ऐसे जानता हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन वो कोई बच्चा उनका कोई, बल्कि एक मैं जानता हूँ वो कुक है, वो शेफ़ है एक रेस्टोरेंट में और बहुत हैप्पी है। तो वहाँ पे इस लिहाज से बच्चों को बहुत आज़ादी है, या कह लीजिए उन पर ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने खुद अपने आप को मेंटेन करना है। उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है, वो मिस्टेक भी करते हैं, फिर उससे सीखते भी हैं, फिर वो अपनी लाइफ वो खुद बनाते हैं। और ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट है और पेरेंट्स है उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो टोटली आज़ाद हैं कि वो क्या करे क्या नहीं करे, उसको खुद डिसाइड करना है। वसीम भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया कि दुनिया के एक हिस्से में सियासत कैसी चल रही है और फिर आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और फिर हमारे नौजवानों के लिए वहाँ पर क्या इम्कानात हैं और यहाँ पर वो किस तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।